بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا جو دین حق کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے، حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے، نیک بختوں اور بد بختوں کی نشانیوں اور پھر ان کے انجام بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں انبیاء کرام پر اس مہینے میں نازل ہوئی تھیں۔ صحائف ابراہیمی، تورات، زبور اور انجیل وغیرہ کتابیں انبیاء پر بیک وقت اتری تھیں، اور قرآن کریم ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا میں بیت العزت تک تو بیک وقت اترا، اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں حالات کے تقاضے کے مطابق آہستہ آہستہ اترتا رہا، اور جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا اللہ تعالی نے اسے بابرکت قرار دیا۔ فرمایا یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، ہم نے بے شک اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہا ہے، بلکہ جس رات قرآن مجید نازل ہوا اسے قدر والی رات قرار دیتے ہوئے اس میں کی گئی عبادت کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا، جو کہ 83 سال کا عرصہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یقیناً ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے تمام معاملات لے کر اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ ناظرین اکرام، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت تک نازل کیا گیا، پھر وہاں سے اللہ تعالی نے اسے 23 سال کی مدت میں مختلف اوقات میں نازل فرمایا۔ سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کی 6 راتیں گزری تو تورات نازل ہوئی، اور انجیل رمضان المبارک کی 13 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن حکیم 24 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جبریل امین رمضان میں لے کر نازل ہوئے تھے، لہذا وہ رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ
اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اسی طرح صحیح جامع الصغیر میں حدیث موجود ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن حکیم کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی دیگر مصروفیات ترک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور فرمایا کرتے یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری کوئی بات چیت اس میں نہیں ہوگی۔ شہاب الدین زہری اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تو فرمایا کرتے کہ یہ قرآن حکیم کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی رمضان کی آمد پر ساری باتیں چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ معزز ناظرین، ان تمام آیات و احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس ماہ صیام کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے اور تمام عبادات صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہوں، اس لیے کہ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان المبارک کی اس سیریز کی پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔